میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شان کیا ہے؟ خود میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری کائنات کے اندر آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، چار لوگ ہیں، چار بندے ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے مجھے دیا، اور خود خالق ارض و سما بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے ایک نام لیا، وہ نام کسی اور کا نہیں، شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا مولا علی کا نام ہے۔ میرے آقا سے جب پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ 4 لوگ کون ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا، پہلے ہیں علی، مولا علی، مولا علی۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا، خود میرے آقا کو حکم دیا اللہ نے کہ ان سے محبت کرو، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ 3 مرتبہ مولا علی کا نام میرے آقا نے لیا۔ پھر میرے آقا نے دوسرا نام لیا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا نام جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا، کہ دوسرے ہیں ابو ذر غفاری، اور تیسرے جناب حضرت سلمان فارسی، اور چوتھی شخصیت جناب حضرت مقداد کی ہے۔ اللہ 4 لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خود آقا کو جن سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور لوگوں سنو، غور سے سنو، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے خود بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور ان کے قبول اسلام کا جو واقعہ، ان کا پہلے نام جندب تھا، یہ قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا جو قبیلہ تھا وہ لوٹ مار کیا کرتا تھا، رہزنی کیا کرتا تھا۔ انہوں نے بھی کی کچھ دن، لیکن بیزار ہو گئے، دل نے منع کر دیا۔ جب وحدانیت کا نور دل کے اندر آ جاتا ہے تو خود بخود بندہ برائی سے بچنے لگتا ہے۔ نفرت پیدا ہو گئی لوٹ مار سے، دل جو ہے بیزار ہو گیا، چھوڑ دیا رہزنی کو۔ بت پرستی تھی قبیلے کے اندر، لیکن یہ اس سے بھی بیزار ہو گئے۔ ایک جانور نے کسی بت کے اوپر پیشاب کیا، یہ دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت دل میں خیال آیا کہ جو خود کسی جانور سے بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، کہ جانور پیشاب کر دے تو وہ یوں ہی بت کا بت بیٹھا رہے، وہ اپنی حفاظت اتنی بھی نہیں کر سکتا، تو وہ میری حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا پھر بت پرستی کو، اور پھر طبیعت کے اندر ایسا نکھار آ گیا، اللہ نے وہ نور ان کے سینے میں اتار دیا، وہ نور ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، کہ اب انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی احدیت و صمدیت ان کے دل میں گھر کر گئی، اور وہ پھر ایک ایسی کیفیت میں پہنچ گئے کہ اسلام سے واقف نہ تھے۔ ابھی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی ان کو خبر بھی نہیں تھی، مگر خود بخود ان کے دل میں ایسا نور آیا، طبیعت میں ایک ایسا بدلاؤ آیا کہ پھر یہ بت پرستی کو چھوڑ کر خود بخود عبادت کرنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے۔ جانتے تو نہیں تھے نا، لیکن خود بخود دل نے کہا کہ تو یہ کر، بس جیسا دل چاہتا تھا ویسی عبادت کر لیا کرتے تھے اللہ کی، ویسی نماز پڑھ لیا کرتے۔ تو خود میرے آقا نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ تم کس طرف منہ کر کے پڑھتے تھے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، بس جس طرف بھی ہو جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے توفیق دیتا تھا بس ویسے ہی پڑھ لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔
قبیلے بنو غفار کا ایک شخص مکہ شریف گیا ہوا تھا، اسے وہاں پہ پتہ لگا، وہ جب واپس آیا تو اس نے آ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جیسا تمہارا مزاج ہے، جو تمہارا خیال ہے، بت پرستی سے تم بیزار ہو، ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہو، ایسا ہی دین مکے میں شروع ہوا ہے۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، لیکن ان کے دشمن بہت ہو گئے مکے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا تو اپنے بھائی جن کا نام انیس تھا ان کو مکہ بھیجا تصدیق کے لیے، تحقیق کے لیے۔ ان کے بھائی پہنچے مکہ، مکے میں پہنچ کر سارا حال دیکھا، میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے دیکھا، دین کی بات کرتے دیکھا، سب کچھ دیکھا، سارے حالات دیکھے، پھر واپس آئے قبیلے کے اندر اور جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے حالات بیان کیے، کہا ہاں واقعی مکے کے اندر اللہ کے پیغمبر نے، اللہ نے نبوت کیا ہے، وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا درس دیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیتے ہیں، وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، وہ لوگوں کو بت پرستی سے روکتے ہیں، کفر و شرک سے روکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، آقا کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق ایسا پیدا ہوا کہ مکے کو روانہ ہو گئے، مکہ پہنچ گئے، مکہ جا کر حرم کعبہ میں ڈیرا ڈال دیا، وہیں پر کہتے ہیں جب تک کھجوریں تھیں کھجوریں کھاتا تھا، زمزم شریف پیتا تھا، جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو پھر صرف زمزم شریف پی کر گزارا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابو ذر کو دیکھا تو مہمان بنا کر اپنے گھر لے آئے، بات چیت ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا معاملہ بیان کیا، سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کا مشتاق ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی لے کر گئے، مولا علی نے آقا کی بارگاہ میں پہنچایا۔ اب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھے، چند باتیں سنی اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ذر مکے میں دشمن بہت ہیں، اپنا اسلام کسی پر ظاہر نہ کرنا، اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ اہل مکہ، یہ کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو تم کو بھی ستائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تم اپنے گھر چلے جاؤ، لیکن حضرت ابو ذر غفاری وہ ہیں، کہا یا رسول اللہ اسلام قبول کیا ہے، سچا مذہب ملا ہے، سچے نبی کا دامن ملا ہے، چھپاؤں گا نہیں۔ کعبے میں پہنچے، علل اعلان کلمہ شہادت پڑھا، سب سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری نے کلمہ شہادت کھلے عام علل اعلان پڑھا اور اہل مکہ دیکھتے رہ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الاعلان کلمہ شہادت پڑھا۔ بہرحال وہاں سے جب یہ نکلے تو پھر یہ اپنے قبیلے میں واپس پہنچے، وہاں جا کر دین کی دعوت دی، اپنے گھر کے لوگوں کو، گھر والوں کو مسلمان کیا، قبیلے والوں کو مسلمان کیا، قبیلے والے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ساری زندگی زہد و تقوی میں گزار دی، اور ان کی مثال، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کی مثال
حضرت ابوذر غفاری کی مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے، حضرت عیسیٰ کی مثل ہیں یہ۔ کس لیے؟ کس معاملے میں؟ مسیح الامت کا لقب ان کو ملا ہے۔ کس لیے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقوی بڑا بے مثال۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقوی یہ ہے کہ آپ کے پاس میں 3 چیزیں، ایک اینٹ جس کا تکیہ بنا کر سوتے، ایک کنگھی جسے بالوں میں کیا کرتے تھے زلفیں سنوارنے کے لیے، ایک پیالہ پانی پینے کے لیے، 3 چیزیں آپ کے پاس میں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی آدمی کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سر میں کنگھی کر رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہاتھ سے بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی کی ضرورت نہیں ہے، تو کنگھی راہ خدا میں دے دی، خیرات کر دی، دے دی کسی کو۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو رہا ہے، تو آپ نے کہا اینٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو سکتے ہیں، اینٹ بھی کسی کو دے دی، کسی کے کام میں آئے گی۔ کسی آدمی کو دیکھا چلو میں پانی لے کر پی رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو پھر آپ نے کہا کہ پیالے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاتھوں سے پانی پیا جا سکتا ہے، ہاتھوں سے کام ہو سکتا ہے، پیالہ بھی خیرات کر دیا۔ یہ ان کا تقوی ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میرے آقا نے مسیح الامت کا خطاب دیا، وہ اس لیے کہ جو تقوی، بے مثال تقوی اور زہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اس امت میں بے مثال زہد اور تقوی حضرت ابوذر غفاری کا۔ ان کا تقوی یہ کہ ساری زندگی انہوں نے دنیا سے، مال و دولت سے محبت نہیں کی، بس بیزار تھے دنیا اور دنیا کی دولت سے۔ اور خود اکثر دیگر صحابہ کرام کو، چونکہ جب اسلام غالب آیا فتح مکہ کے بعد میں، اور جب اسلام اور مسلمانوں پر خزانے اللہ نے کھول دیے، تو پھر مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، لیکن یہ بیزار رہتے تھے۔ کہتے تھے کیا امت سے غریبی ختم ہو گئی؟ کیا ساری امت سے غربت ختم ہو گئی؟ تو پھر یہ مال و دولت کیوں لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار اس بات پر آپ کہتے تھے کیا امت سے دور ہو گئی غربت؟ جو مال جمع کیا جاتا ہے، لوگ خیرات کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ابوذر ایک وقت آئے گا جب تمہیں نکال دیا جائے گا یہاں سے، ایک وقت آئے گا جب تمہیں مدینہ سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت ابوذر غفاری کو مدینے سے ایک وقت ایسا آیا کہ ہجرت کر کے جانا پڑا۔ آپ شام میں جا کر آپ نے سکونت اختیار کی، اور سرکار سے محبت اس قدر، اتنی زیادہ محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ جب مدینہ شریف یہ آئے نا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی، اپنی ایک بیٹے تھے ان کے جن کا نام زر تھا، یہ آپ کی کنیت ہے ابوذر، نام تو جندب تھا۔ ابوذر مطلب زر کا باپ، تو اپنے بیٹے کو بھی، خود بھی، اپنی بیوی کو بھی کہا ہم سب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے۔ بیٹے سے کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانور چراؤ، اور خود سرکار کی غلامی میں لگ گئے۔ بیوی کو کہا کہ تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اصحاب صفہ میں شامل ہیں حضرت ابوذر غفاری۔ ساری زندگی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے بے انتہا محبت کی، اور سرکار ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ابوذر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کہیں کا گورنر بنا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا عہدے تو میں بھی پسند نہیں کرتا ابوذر، تم بھی عہدوں کو پسند مت کرو، منصب و اقتدار کو پسند نہ کرو۔ جب میرے آقا نے اتنا فرمایا، اسی دن سے حضرت ابوذر غفاری نے عہدے، منصب، دولت، ثروت، جاہ و حشم، ہر شے کو دل سے نکال کے پھینک دیا، بس دل میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی باقی رہی، باقی سب کچھ نکال دیا۔
اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں سکونت اختیار کی.